بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 12ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو اور اس کا چیپٹر نمبر ہے 7، لاہور میں ادیبوں کی کالونی۔ تو اس کے ہم سوال جواب کریں گے اس چیپٹر کے، اور اس کا مرکزی خیال، اس کے مشقی سوالات میں جو خالی جگہ وغیرہ ہیں وہ کریں گے۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، یا آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو ہم اپنے چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں، لاہور میں ادیبوں کی کالونی۔ تو اس کی ریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ والا جو چیپٹر ہے نا، یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے ایک چیپٹر، جو پچھلا چیپٹر تھا ادیب آموزوں کے نام، یہ بھی کالم نگاری تھی، اور لاہور میں ادیبوں کی جو کالونی ہے یہ بھی کالم نگاری ہے۔ کالم جو اخبار میں لکھے جاتے ہیں، جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ کالم نگار کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا سوال ہے اس کا، ادیبوں کی کالونی کس شہر میں تعمیر ہونا تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ادیبوں کی کالونی لاہور شہر میں تعمیر ہونا تھی۔ پھر ہے سوال نمبر 2، کالونی کی تعمیر میں کس نے رکاوٹ ڈالی تھی؟ کالونی کی تعمیر میں ٹاؤن پلانر نے رکاوٹ ڈالی تھی۔ جو ادیب نہ ہو انہیں اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے کیا جتن کرنا پڑتے ہیں؟ جو لوگ ادیب نہ ہوں انہیں خود کو ادیب ثابت کرنے کے لیے ادب میں دلچسپی لینا پڑتی ہے، ادیبوں کی محفلوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے مضامین نظم و نثر سننا پڑتے ہیں، اور جہاں کہیں موقع ملے اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے۔ کالونی کے ادبی زون اور سیاسی زون سے کیا مراد ہے؟ اب چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کیا ہے۔ تو کالونی کے ادبی زون اور سیاسی زون سے مراد ہے کہ ادیبوں کی کالونی میں ادیبوں کے 2 گروہ موجود ہیں جن کے درمیان بے شمار تنازعات موجود ہیں۔ سیاسی زون میں وہ ادیب شامل ہیں جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، جلسے و مظاہرے وغیرہ کرتے ہیں، اور ادبی زون میں وہ تمام ادیب شامل ہیں جو صرف ادب تخلیق کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور انہیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ معمار شہر اور مفکر کالونی کے مجسموں کو نصب کرنے پر کن کن اندیشوں کا اظہار کیا گیا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اصل مشکل اس وقت پیش آئے گی جب اس کالونی کے معمار شہر کے وسط میں اپنا مجسمہ کھڑا کرنے پر اصرار کریں گے۔ خطرہ یہ ہے کہ شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے یہ مجسمہ دیوار میں چن دیا جائے گا۔ انہوں نے معمار شہر کا مجسمہ نصب کرنے پر بھی ہنگامہ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے، کیونکہ معمار شہر کا مجسمہ نصب ہونے کے بعد کالونی کے دوسرے گروہ کے لوگ مفکر کالونی کے مجسمہ نصب کرنے کا مطالبہ کریں گے، اور کالونی کے تمام لوگ اس بات پر متفق نہیں ہوئے تو معمار کالونی کا مجسمہ بھی نصب نہیں ہو سکے گا۔ یعنی دونوں گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا۔ نصب کہتے ہیں لگانا، دونوں گروپوں میں یہ جھگڑا ہوگا کہ بھئی مجسمہ کہاں لگایا جائے گا۔ پھر ہے سوال نمبر 6 کہ ادیبوں کی کالونی میں عورتوں کی لڑائیاں کیوں دلچسپ ہوں گی؟ تو ادیبوں کی کالونی میں عورتوں کی لڑائیاں اس لیے دلچسپ ہوں گی کیونکہ کالونی میں رہنے والی عورتیں اپنے شوہروں کے خیالات و نظریات سے اتنی متاثر ہوں گی کہ ایک عورت دوسری عورت کو طعنہ دے گی، تم مجھ سے کیا بات کرتی ہو؟ تمہارے شوہر نے تو گزشتہ 5 سال سے ایک شعر بھی نہیں لکھا، اور دوسری عورت جوابی طعنہ دے گی تو تمہارا شوہر، تمہارا خاوند تو فلمی شاعر ہے، جذبات کے تحت انہیں طبلے کے ماتحت شعر کہتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ کالم نگار کے خیال میں ادیبوں کی کالونی میں کون کون سے مسائل پیش آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ کالم نگار کے خیال میں ادیبوں کی کالونی میں بہت سے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ مصنف کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ 150 یا 250 سے زیادہ ادیب ایک کالونی میں کیسے رہ سکیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ کالونی بننے سے پہلے تو تمام ادیب ہفتے میں ایک بار مل بیٹھتے تھے، یعنی آپس میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، لیکن کالونی بننے کے بعد جب روز آمنا سامنا ہوگا تو جھگڑوں کا اندیشہ رہے گا، اور اگر ان جھگڑوں سے بچنے کا کوئی طریقہ ہو تو وہ یہ کہ کالونی کے 2 حصے ادبی زون اور سیاسی زون میں تقسیم کرنا پڑیں گے، اور درمیان میں دیواریں برلن قسم کی کوئی دیوار بنانا پڑے گی۔ سوال نمبر 8 ہے کہ اس کالونی میں دوسری بڑی مصیبت کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ دوسری بڑی مصیبت کیا تھی؟ تو کہیں گے کہ دوسری بڑی مصیبت اس کالونی میں یہ ہوگی کہ افسانے شعر سنانے والے کی بہتات ہوگی، یعنی بہت زیادہ لوگ ہوں گے سنانے والے، مگر سننے والوں کی شدید قلت ہوگی، یعنی لوگ سننے والے کم ہوں گے، سنانے والے زیادہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ شاعر اور افسانہ نگار لوگوں کو اپنی شاعری کے افسانے سنانے کے لیے اتنے بے چین ہوں گے کہ ان کی نیندیں حرام کر دیں گے۔ شاعروں کو رات کے وقت شعر سنانے اور افسانہ نگاروں کو شہریوں کی نیندیں حرام کرنے سے بچانے کے لیے رات کو گلیوں میں پہرے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مزاح عنصر ہے اس میں،
اچھا جی، سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل میں جملوں کی وضاحت کیجیے۔ الف ہے کہ اگر 2 حلقوں کی بدت ادیبوں کی کالونی میں بھی چلی گئی تو یہ کالونی برلن بن جائے گی۔ اب یہ برلن سے مراد یہاں پہ دیوار برلن ہے، ٹھیک ہے۔ وضاحت ہے کہ 2 حلقوں سے مراد 2 مخالف گروہ ہیں۔ اگر ادیبوں کی کالونی میں بھی 2 گروہ بن جائیں جو ایک دوسرے سے سیاسی اور ادبی لحاظ سے مختلف ہوں گے تو ادیبوں کی اس کالونی میں جو لڑائی جھگڑے ہوں گے اس کے تدارک کے لیے دونوں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کرنا پڑے گی، اور ادیبوں کی کالونی بھی برڈن بن جائے گی جہاں سیاسی نظریات رکھنے کی وجہ سے شہر کے درمیان دیوار اٹھا دی گئی تھی اور لاکھوں لوگوں اور خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا تھا۔ یہ اقتباس کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، تو آپ اس طرح کی وضاحت کریں گے حوالہ دے کر۔ اس میں بے ہے کہ معمار شہر کا مجسمہ نصب کرنے پر بھی ہنگامہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کی وضاحت ہے کہ کالونی میں ادبی زون اور سیاسی زون ہے جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جن کے سیاسی اور ادبی نظریات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں اور ان کے درمیان سوچ مختلف ہونے کی وجہ سے اتنی مخالفت پیدا ہو گئی ہے کہ اب اصل مسئلہ جب پیدا ہوگا جب معمار شہر کا مجسمہ نصب کرنا ہوگا اور دونوں گروہ اس بات پر ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے اور اس بات پر ہنگامہ ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اس کا مرکزی خیال ہے کہ سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب لوگ ایک جیسے کام یا ایک جیسے پیشے والے ہوں اور ایک ہی جگہ رہنا پڑ جائے، حالانکہ ان کا کام اور پیشہ بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے لیے ایک جگہ مل جل کر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سوچ کا تضاد ہے، یعنی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے کام کے طریقے کے مختلف ہونا ہے۔ دوسرا پہلو اور بہت اہم یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ کام دوسرے سے بہتر اور بہت اچھا کیا ہے، اور یہ احساس کہ ہم سب سے بہتر اور اچھا کام کرتے ہیں اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے، اور لوگوں میں فاصلے دلوں کی دوریوں کی وجہ سے بن جاتے ہیں، اور یہ دوریاں اور اختلافات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ برلن جیسی دیوار ہم ان کے اور اپنے درمیان کھڑی کر لیتے ہیں۔ پھر اس درست جواب پر نشان لگانا۔ آپ اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ شاعری میں کالونی کا ایک حصہ ادبی اور دوسری کہلانے لگا سیاسی۔ شعر سنانے والوں کی ہوگی بہتات، ٹانگ اڑانا محاورہ۔ یہ کالونی برڈن بن جائے گی۔ اس جملے میں اشارہ ہے لوگوں میں ذہنی اختلافات پیدا کرنے کا۔ یہ ہماری تمام درست جواب کے نشان بھی ہو گئے اور ہم نے جملوں کی وضاحت وغیرہ بھی کر لی۔ یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔